کہ پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے تقریباً تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 1000 سال پہلے 1200 سال پہلے ایک بادشاہ اس نے ارادہ کیا کہ میں پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھ 2.5 لاکھ اپنی فوج تیار کی، 4000 اور 400 کو بھی آتا ہے، اتنے علماء، بڑے جید محدث علماء فضلاء، ان کو بھی وہ ٹیم بھی ساتھ لی اور دنیا کے اندر سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بادشاہ جس علاقے کے اندر بھی جاتا، جہاں بھی جس علاقے میں بھی جاتا، لوگ اتنا جوہ و جلال بادشاہ کا دیکھ کر اس کے استقبال کے لیے باہر آ جاتے اور وہ علاقہ بادشاہ بغیر تلوار چلائے فتح کر لیتا۔ اتنا جوہ و جلال، 2.5 لاکھ ساتھ میں فوج ہے، 4000 علماء ہے، اتنا بڑا لشکر لے کر بادشاہ جس علاقے میں بھی داخل ہوتا، لوگوں کو خبر ہوتی بادشاہ آ رہا ہے، وہ سارے استقبال کے لیے اس کے سامنے چلے جاتے۔ وہ بادشاہ چلا چلا سفر کرتا کرتا جب مکہ کی سرزمین کے اندر پہنچا، مکہ میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کوئی استقبال کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ کا ہوش اڑایا، بادشاہ کو غصہ آیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ ہمارے استقبال کے لیے نہیں آیا، ہمیں پروٹوکول دینے کے لیے نہیں آیا۔ کسی اہل علم بندے نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک ایسا نبی آنے والا ہے اور اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ، یہاں وہ مقام ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ بادشاہ کے خیال میں فطور آیا، بادشاہ کے خیال میں فطور آیا۔ فطور کیا آیا؟ سوچ یہ آئی کہ اس اللہ کے گھر کی وجہ سے لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا تو میں اس اللہ کے گھر کو گرا دیتا ہوں۔ بادشاہ تھا، اتنی بڑی فوج ساتھ میں، اسے کیا مسئلہ تھا؟ ابرا بادشاہ کا بھی ایک واقعہ ہے جس نے ہاتھی سے مکہ کو گرانے کی کوشش کی اور پھر وہ ابابیل، قرآن کے اندر وہ واقعہ ہے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اس بادشاہ کا نام تھا طبہ۔ وہ جب یہ خیال آیا نا کہ میں اللہ کے اس گھر کو گرا دیتا ہوں، یہ خیال آنا تھا کیونکہ غرور تھا نا، تکبر تھا، تو غرور اور تکبر کی وجہ سے یہ خیال آیا کہ لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، میری رسپیکٹ نہیں کی، مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں گرا دیتا ہوں۔ بات صرف اسے پتا تھی، خود کو دماغ میں یہ خیال آیا تو اللہ کی طرف سے اس کے دماغ میں درد اٹھ گیا، درد شدت پکڑنا شروع کر گیا، شدت پکڑتا گیا۔ حکیم تھے، طبیب تھے، وہ بادشاہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، حکیم طبیب۔ حکیموں طبیبوں کو بلایا، علاج شروع ہو گیا، معالجہ شروع ہو گیا، بادشاہ کو آرام نہیں آ رہا، بڑی دیر لگ گئی، بعد 1 مہینہ 2 مہینے بادشاہ کے سر کو درد نہیں آرام آ رہا اور اتنی شدت سے تکلیف۔ آخر میں کسی روحانی طبیب کی تلاش مل گئی جو اندر کی بات جاننے والا تھا، جو دل کی کیفیات جاننے والا تھا۔ اسے بلایا گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کے ہاتھ پہ اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا
تو اسے پتہ چل گیا کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی، اس کے دماغ میں فطور آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے جس کے دماغ میں فطور آ جائے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اس جہاں میں سب سے بڑا تو میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ بڑا بن کے نہ آئے، وہ جھک کر آئے۔ یہ اللہ پسند ہی اسی بندے کو کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر جائے، اللہ پھر اسے اٹھا کر دنیا میں عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ بادشاہ وقت کا، اس نے بڑائی سوچی کہ میں اللہ کے گھر کو، اسے خبر نہیں تھی کہ یہ بیت اللہ کیا ہے۔ جب وہ فقیر، دل کی کیفیات کو جاننے والا روحانی طبیب، وہ جب پہنچا، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا، اسے پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت، کہیں آپ نے دل کے اندر، خیال کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال تو نہیں سوچا؟ کوئی برا خیال تو نہیں سوچا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا غلطی ہو گئی، اس نے کہا غلطی ہو گئی۔ اس فقیر نے کہا کہ اب تم ایسے کرو کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اس نے کہا کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ترجمہ کیا اور ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو تو کیسے مانگو۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں نام میں سے نہ پانچ ٹاکی، نام سرسائی ہو، نام تولا، نام ماسا، نام تولا، نام ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہو، رتی ہو ونج رتیاں تلساں او بھی پوری نا ناپ تول ونج پورا ہو سی باہو، ناپ تول ونج پورا ہو سی باہو، جدوں ہویا فضل الہی ہو، زندہ 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 اب اس بادشاہ کو اس روحانی طبیب نے بتایا کہ دعا کیسے مانگنی ہے، کہ وہ مالک کائنات علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو نے جو خیال کے اندر غلط تصور کیا، غلط سوچ پیدا کی، اس غلط سوچ کی وجہ سے تیری پکڑ ہو گئی۔ تو مالک کی بارگاہ میں توبہ کر، جو غلط سوچ سوچی، جو غلط نکتہ سوچا،
اس سے پیچھے ہٹ جا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تیرا درد، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے جب توبہ کی تو اللہ پاک نے اس کے سر کا درد ٹھیک کر دیا۔ پھر وہی بادشاہ اپنی اس ساری فوج کو لے کر چلتے چلتے جہاں آج مدینہ المنورہ کا شہر ہے، وہ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا ایریا سارا جنگل تھا۔ اس جنگل کے اندر جب پہنچے، سفر کرتے کرتے، اس وقت وہ یثرب کہلاتا تھا، جب وہ وہاں پہنچے، وہاں سٹے کیا، آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر جب آگے چلنا شروع کیا، وہ جتنے عالم تھے، جتنے ساتھ میں فاضل تھے، پڑھے لکھے تھے، تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے، وہ سارے بادشاہ سے کہنے لگے کہ اے بادشاہ وقت، آپ چلے جائیں، ہم نے کوئی نہیں جانا، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ بادشاہ نے کہا عجیب عقل مند لوگ ہو، اگر رہنا تھا تو کہیں پیچھے جہاں بستیاں تھیں، آباد تھی، وہاں رہتے، بازاروں کے اندر رہتے، یہاں جنگل ہے، اس جنگل میں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ وقت، تمہیں خبر نہیں کہ یہ جنگل ایک وقت آنے والا ہے، آنے والا آئے گا، اس کو منگل بنا دے گا۔ وہ آنے والا آئے گا، یہاں پہ اپنے قدم ٹکائے گا، تو پھر یہ ساری کائنات کے اندر رنگ لگانے والا بن جائے گا۔ اس نے دلچسپی کا اظہار کیا، اس نے کہا بتاؤ یہ آنے والا کون ہوگا، اس کے بارے میں ذرا مجھے اور وضاحت کرو، اور تفصیل کرو۔ اللہ اکبر، انہوں نے پھر اور وضاحت کی اور تفصیل کی، اور تفصیل کرتے ہوئے شاعر نے، انہوں نے جو تفصیل وضاحت کی بادشاہ کے سامنے، اس کا ترجمہ ایک شاعر نے پنجابی کے اندر بیان کیا، سماعت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کنگلے لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ آنے والا آئے گا، ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا، وہ آنے والا آئے گا، ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا کے اندر کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گا، اس کے در پہ ہم جیسا ماڑا بندہ جائے گا تو رنگ لگا کے آئے گا۔ کمزور بندہ، ضعیف بندہ، عاجز بندہ، جس کو کوئی اور سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، وہ جب اس مدنی کے در پہ جائے گا تو مدنی والا اسے سینے سے لگائے گا، اسے پیار فرمائے گا، اور اسے خالی دامن نہیں لٹائے گا بلکہ جولیاں بھر بھر کے بھیجے گا۔ اللہ اکبر، سماعت فرمائیں۔ بڑا خوبصورت ترجمہ شاعر نے کیا، وہ کہتا ہے کہ عزت آبرو ملکہ اتھ تیرے، اسی سارے اجتماعی طور تے جتنے اس محفل مجلس موجود ہیں، سارے بندے اسی کمزور، ناتواں، ضعیف، کوئی وڈا پروٹوکول نہیں، کسے نال کوئی وڈے، کسے ایم پی اے ایم این اے، کسے نال ڈائریکٹ رابطہ کو نہیں، چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ بندہ، چاہے کوئی سرکاری، چاہے کوئی سیاسی، کسے بھی حوالے نال تے ساڈا انہاں نال ڈائریکٹ کو نہیں۔ لیکن شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا، اس آکھیا بھئی مدنی دا در او در ہے جتھے ماڑا بھی جاوے تے رنگ لگ جاندے۔ اللہ اکبر، سماعت فرماؤ، غور نال سن سو تے انشاءاللہ لطف آفسی۔ عزت آبرو ملکہ اتھ تیرے، پردہ پوش اسامی ننگیاں دا، عزت آبرو ملکہ اتھ تیرے، پردہ پوش اسامی ننگیاں دا، پران دے بتے تو
سارنائے بے پران دے بتے، بے پران دا مطلب جدے پر کوئی نہیں، جدے پلے ککھ نہیں، جدی سندا کوئی نہیں معاشرے دے اندر، زمانے دے اندر جدا کسے نال تعلق کوئی نہیں، لنک کوئی نہیں کسے وڈے نال، بے پران دے بتے تو سارنائے تے ٹورا ٹورنائے لولیاں لنگے آندہ ہن گل سننے والی ہے ٹنگاں والڑے ویکھ چودھری صغیر صاحب ٹنگاں والڑے ویکھ حیران ہوندے ٹنگاں والڑے ویکھ حیران ہوندے ایسا ٹنگا لاندے بے ٹنگیاں دا او میرے چے قصوری نو کون جانے میرے چے قصوری نو کون جانے جے کر رب ہووے صرف چنگے آندہ میرے چے قصوری نو کون جانے جے کر رب ہووے صرف چنگے آندہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پھر وہ آگے مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے مدینے کے اس جگہ پہ وہ عالم رک گئے اس بادشاہ نے وہاں پہ ان کے لیے مکان بنائے ان مکانوں کے بنانے کے بعد اس نے خط لکھا یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا عاشق ہاں کل محشر والے دہاڑا ہے میری بھی شفاعت کرے مختصر واقعہ اگے ساری گل تو سنی ہے میں اگلے دوگے عاشق تے جانا ٹائم تھوڑا ہے تو دوگے عاشق دی گل کردے ہیں اللہ اکبر دوسرا عاشق قرآن دے اندر 11ویں سپارے دے اندر موجود ہے ابتدا دے اندر حضرت کعب بن مالک اے عاشق غلطی ہو گئی بھول ہو گئی تو آقا کریم ناراض ہو گئے آقا کریم ناراض ہو گئے جب آقا کریم ناراض ہوئے اب جو عاشق ہوتا ہے اس کی زندگی میں پھر زلزلہ آ جاتا ہے جب محبوب روٹھ جائے محبوب جب روٹھ جائے مکھ موڑ لے اپنا چہرہ موڑ لے نگاہیں موڑ لے پھیر لے چہرے سے نگاہیں تو ان عاشقوں کی زندگی تھی یہی کہ آقا کی نگاہیں دیکھتے تھے آقا کے چہرے کو دیکھتے تھے آقا کے چہرے کو دیکھنا ان عاشقوں کی زندگی کی نبض چلتی تھی ان عاشقوں کی زندگی کی نبض چلتی تھی آقا کے چہرے کو دیکھ کر اور جب وہ دیکھتے تو آقا بھی ان کو دیکھتے تو ان کی زندگی کی نبض چلنا شروع ہو جاتی کیوں کہ مشہور بات ہے حضرت بلال کی دلیل دیتا ہوں بغیر دلیل کے نہیں بات کر رہا حضرت بلال اللہ اکبر جب اذان سے منع کیا سن رکھا ہوگا آپ نے دوبارہ پھر یاد دہانی کرا دیتا ہوں جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت ہے آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائیں حضور نے بلال کو منع فرمایا بلال کے دل کے اندر درد اٹھا مسجد نبوی کے ایک کونے کو جا کے پکڑا وہاں پہ بیٹھے رونا شروع کر دیا روتے رہے کہ مالکہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ جملہ کہنے کے لیے ریتوں کے اوپر لیٹا آقا
زبان کے اوپر سیخیں گرم رکھوائیں، برداشت کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے نام بلانا چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں بلال رو رہا ہے، صحابہ کرام گھروں کے اندر چلے گئے، رات ختم نہیں ہونے کو آ رہی، صحابہ سو سو کے تنگ پہ گئے، تھک گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کچہری مصطفیٰ میں درخواست پیش کی، سونیاں رات ختم نہیں پئی ہوتی، کرم فرما۔ کریم آقا کو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا 2 نوافل پڑھتے، حضور نے مصلی بچھایا، 2 نوافل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل پرواز کر کے آ گیا، فرمایا سونیا محبوبہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس بلال کی زبان کو تو نے بند کروایا وہ مالک کائنات کہہ رہا ہے کہ سونیا محبوبہ جب تک وہ زبان ہلے گی نہیں صبح کی پوری پھوٹو، صبح نہیں پھٹنے والی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ دیکھو بلال کہاں ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا کمال بلال کا۔ فرمایا جاؤ بلال کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ بلال کو ڈھونڈ کے لے کے آئے، دیکھا بلال مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں، رنگ کالا سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے، کوئی دیکھتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب دربار مصطفیٰ میں آیا تو ساری کائنات کا بلال عاشق بن گیا، ساری کائنات کا سردار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دربار مصطفیٰ سے آرڈر جاری ہوا کہ بلال جاؤ، تیرا رونا تیرے سونے مالک نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بلال جاؤ، تیرا رونا رب العالمین نے پسند کر لیا، قبول کر لیا، اب جاؤ وہی لکنت والی زبان ہلاؤ، اشہد انا کی جگہ اشہد انا ہی کہو، مالک کو یہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال۔ تو وہ حضرت کعب بن مالک، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطیاں جب صحابہ سے ہوتی تو پھر حضور جب چہرہ پھیر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت کعب سے غلطی ہوئی نا تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اپنے محبوب کو، کہ میرے محبوب نے جو مجھ سے روٹھنے والا جو انداز بنایا ہے، یہ اوپر اوپر سے روٹھے ہوئے ہیں کہ اندر سے روٹھے ہوئے ہیں، اندر سے روٹے ہیں کہ اوپر اوپر سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا، حضور بیٹھے تھے، میں نے ایسے ہی جا کے سلام کہا، آقا نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ حضرت اب عاشق کا انداز دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے نا میں نے نماز کی نیت کر لی، نماز کی نیت کر لی، اور نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں آقا کو کہ کیا آقا بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ سریکی والے بادشاہ بول پڑے، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ویکھاں او میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، تے او میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، تے میں نہ ویکھاں او ویکھے۔